آج شعبان المعظم کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور شعبان المعظم سے بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ مثال کے طور پر سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت شعبان المعظم میں ابتدائی دنوں میں ہوئی۔ بعض روایات سے 5 شعبان المعظم اور بعد میں 7 شعبان المعظم سمجھ آتا ہے۔ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرنا، حقیقت یہ ہے کہ یہ اہل سنت کا کام ہے۔ حسنین کریمین سے محبت حقیقت میں اہل سنت کا کام ہے۔ دیکھیں، ایک محاورے میں لفظ بولتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ کس کو کہتے ہیں؟ جس سے بڑی زیادہ محبت اور انس ہو، جس کو دیکھ کر دل کو چین آئے، جس کو دل دیکھ کر خوشی نصیب ہو، جس کے خیال آنے سے پریشانیاں دور ہوں، خوشی متوجہ ہو، تو یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب ایک حدیث پاک ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں نالائق کوفیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے کچھ فضائل بیان کیے کہ جانتے ہو کس کے قتل کے در پہ ہو؟ تو اس دوران آپ نے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے میں حسین اور بھائی جان حسن کے بارے فرمایا تھا کہ اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین اہل السنہ، اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں یہ دونوں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین سے محبت کرنا یہ اہل سنت کا حق ہے، یہ اہل سنت کا کام ہے۔ اب اگلا سوال آتا ہے کہ اور بھی بہت لوگ کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، تو جس طرح ہر اچھے کام کی کچھ شرطیں بھی ہوتی ہیں، بھئی نماز پڑھنا بہت اچھا کام ہے تو اس کی شرط بھی ہے نا، طہارت ہو، کپڑے پاک ہوں، کپڑے پہنے ہوئے ہو، قبلہ کی طرف رخ ہو، وقت ہو۔ جس طرح نماز کی شرطیں ہیں، اس طرح اہل بیت اطہار سے محبت کی بھی شرطیں ہیں۔ یہ شرطیں ہوں گی تو کمال اور بڑا اعلیٰ سبب ہے مغفرت کا، ایمان کی حفاظت کا، بلند مدارج کا۔ لیکن اگر شرطیں پوری نہ ہوں گی تو جس طرح نماز اپنی شرطوں کے بغیر قبول نہیں، اسی طرح یہ محبت بڑی عظمت والی چیز ہونے کے باوجود اپنی شرطوں سے خالی ہو تو پھر یہ قبول نہیں۔ اس کی شرطوں میں ایک بڑی شرط یہ ہے کہ ان کی اطاعت بھی کی جائے۔ یہ نہیں وہ فیصلہ ایک دیں اور ہم کہیں تمہارا فیصلہ منظور نہیں۔ محبت بڑی ہے، مننی تو اڈی ایک نہیں، تو یہ محبت نہیں۔ محبت تقاضا کرتی ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی مانو۔ کسی کو ماننے کا تقاضا یہ ہے جس کو مانتے ہو اس کی بھی مانو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بہت سے احباب حسنین کریمین سے محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے، مانتے کسی اور کی ہیں۔ امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ آپ نے کچھ اختلافات کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی اور بیعت فرما لی۔
جس وقت یہ صلح ہوئی، یہ نہیں کہ امام حسن نے مجبور ہو کر صلح کی تھی، آپ کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، ایسے نہیں، 40,000 کا لشکر جرار کٹ مرنے کو تیار تھا، اور آپ کی محبت پوری سلطنت اسلامیہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ مخالفین سوچ میں تھے کہ اگر مقابلے کی صورت بنی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ان حالات میں امام حسن نے مصالحت فرمائی۔ اگر امام حسن امیر معاویہ کو یہ سمجھتے کہ اس میں کوئی فضائل نہیں، کوئی خوبیاں نہیں، ایمان نہیں، تو کیا ان کی بیعت کرتے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بھی اگر یوں ہی مجبور ہو کر بیعت کرنا تھی تو امام حسین بھی کر لیتے یزید کی۔ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ابو بکر صدیق خلافت کے اہل تھے، عمر فاروق خلافت کے اہل تھے، عثمان غنی خلافت کے اہل تھے۔ اگر یہ حضرات خلافت کے اہل نہ ہوتے تو علی مرتضیٰ بیعت نہ کرتے، اور یہ ثابت کر دیا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ خلافت کے اہل تھے، ورنہ اس وقت امام حسن اور امام حسین امیر معاویہ کی بیعت نہ کرتے۔ بھی اگر یزید کی بیعت نہیں کی، وہاں بیعت کر لی، کوئی فرق ہی نہیں تو کیوں؟ اور اگر فرق ہے اور یقیناً ہے تو پھر ماننا پڑے گا امیر معاویہ کو انہوں نے اہل سمجھا۔ حسنین کریمین نے امیر معاویہ کو اہل سمجھا، بیعت فرمائی، خلافت ان کے سپرد کی۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا، یہ دونوں حضرات صحابہ کرام کی تعظیم کرتے، اکابر صحابہ کا ادب کرتے، ان سے محبت سے پیش آتے، ان کی قدر کرتے، اور یہ مفروضے رہے کہ صحابہ کوئی ظالم تھے معاذ اللہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ قصے کہانیاں ہیں، وہ قصے کہانیاں ہیں، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں۔